کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے۔ ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے۔ ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ زیادہ وہ مکروہ تھا۔ ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے۔ آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل۔ یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھی۔ تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں یا مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منسوخ ہٹایا۔ اب آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو کے، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز، ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں کو کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاندہ، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دی، مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے، اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا، اپنے گھر میں رکھی قربان، ہمارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے، ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے؟
آپ نے کہا بلاؤ. اندر آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا. یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں, آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جا. اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ. اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو. اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا, سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا, بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں, سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. پھر اپنے داماد علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ. لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں. ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ. آخر میں حسن حسین کو بلایا. آپ کی مستقل آتے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے, حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. حسین 6 سال کے ہیں, حسن 7 سال. یوں ہی یوں لیا, وہیں آنکھوں سے آنسو شروع. ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا, ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا. آنسو نہیں رکے, بارش شروع ہو گئی. بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے, بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, یہ میرے جنت کے پھول ہیں. جو ہی یوں لیا وہیں آنسو. یہیں ہاتھ اٹھا دیتے, اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک زہر میں تڑپ رہا ہے, ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, یہ میں کیا دیکھ. تو اللہ ہٹا دیتا. ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے, لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی. مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ ہے, میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے, میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی. چپ, خاموش, کچھ نہیں کہا, دیکھا اور رخصت کر دیا. یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں. آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گی کچی. آپ نے جبریل کو دیکھا, جاؤں چلا جاؤں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. واہ یا رسول اللہ, واہ یا حبیب اللہ, واہ یا نبی اللہ. میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھا کہ جبریل واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. واہ میرے نبی, واہ میرے نبی, واہ میرے. آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا, ہمارے بارے میں پوچھا. پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے, اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا. موت کا فرشتہ کھڑا رہا, جبریل واپس گیا. وہاں سے پیغام آیا, میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے بلا اپنے پاس. اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا, ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی, اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ, باقی دن کھاؤ. انہوں نے کھا لی. مچھلی کسی کی ذاتی ملک, ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی, دریا کی مچھلی تھی, حلال. ہفتے کو نہیں کھانے, انہیں کھائی, اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. جاؤ دنیا میں پھرو, ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں. تمہیں یہاں تو جو کچھ میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں, ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں,
اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی پھونک نہیں, اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کا کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا. کیونکہ ماں کو دیکھا ہے, ابا کو دیکھا نہیں. اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے. 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں, چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے. ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے, 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے. 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا, اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے. 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے, اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں, راستے پر ہیں. آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے. آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں. قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں, باقی تو سب نیا مجمع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا. ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا, اس پہاڑ پر چڑھے. وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے, باقی سارے پہاڑ یوں ہیں. سن 2000 میں بھی اما آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا. جو میں وہاں, میں تمہیں کیا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا, پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی. 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی, اچانک مر گئی, کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں, جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا. بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے, لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے. اور شمع خاموش ہو گئی. کس طرح انہیں دفن کیا, میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی. پتھر ہیں, کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے. جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں, وہ ان کو لے کر نیچے اتری, اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے, پہاڑی پہ چڑھ. ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو. اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ, قبر پیسے گرے. اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے. ام ایمن نے اٹھانا چاہا, انکار کر دے گا, میں نہیں جاتا, میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا. کھینچ کے لے گئے, کھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا. 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے, پھر کھانا بھی بند ہو گیا, پینا بھی بند ہو گیا, سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, اکیلے بیٹھے رہتے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے, گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے, جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں. یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا. اور پھر جو رونا شروع کیا, اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا, جیسے کوئی معصوم بچہ, جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا روئے کہ وجود ہل گیا. اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا, میں رات یہیں رہوں گا. تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں, تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں.
تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا، یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ، کہاں چل کہاں ڈوب کے، اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی، اتنی دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گیا، جان بوجھ کے کہہ گیا، ہو سکتا میں غلطی سے کہہ دیا، اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، یہ سوال ہے، سوال خوفناک سوال ہے، جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کر صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے، میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت اتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر، میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا، گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی، اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین ذبح ہونے تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کر پوچھ کے ہو، وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اٹھے اور مجمع کو چیر کر امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے، ان کو اٹھایا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو کہنے لگے پکڑو اس کو، پکڑو اس کو۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں کھیلتے کھیلتے پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیغام کو بھجوایا، آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی، فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے ڈانیاں ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے گم ہونے پر
آپ نے صحابہ اکرام کو ادھر ادھر بھگایا کہ ان کو تلاش کرو، خود بھی آپ ان کی تلاش میں نکلے اور بیچ پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ دونوں بھائی ایک پہاڑ کے درمیان چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک اژدہا سایہ کیا ہوا تھا۔ جو ہی اژدے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سر جھکا کر سلام کر کے چپکے سے واپس چلا گیا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو عالم میں آسمان بھی آ گیا، تجھے میری رحمت میں سے کیا ملا؟ تو کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کے طفیل سے اللہ نے میری تعریف آپ کے قرآن میں کی، اب مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سے بچا لے گا۔ جس کی رحمت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جائے، جو سدرۃ المنتہا پر ہے، پھر ہم کیوں محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک پیڑ کے تنے پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جس مجمع کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں نے کہا اس تنے کی وجہ سے آپ ہمیں نظر نہیں آتے، لہذا آپ ممبر بنائیں تاکہ آپ بلندی سے نظر آ سکے۔ آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھجور کے تنے کے آگے سے گزرے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کھجور کے بے جان تنے نے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی۔ وہ ایسا چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہچکیاں لے رہا تھا۔ آپ نیچے اترے اور اس کو سیدھے ہاتھ سے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے اللہ سے کہہ کر پیڑ بنواتا ہوں، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ پھر وہ کھجور کا تنا چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا، جس کی جدائی پر بے جان پیڑ روئے، ہم نے خود اس کے طریقے کو جدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپناؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ حرام سے بچو۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بیوی سے تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ جب وہ دور چلے گئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی، کائنات کے سردار دوڑ لگا رہا ہے، کائنات جس کو جھک کر سلام کرے۔ آپ جس پتھر سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی بلند شان والا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، میں اس دوڑ میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ نے پھر سے کہا لوگو تم آگے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ یہ دوسری دوڑ میں آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ پھر آپ نے کہا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ حاجت سے فراغت کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ میمونہ کی آنکھ کھلی تو ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا، وہ دل میں کہنے لگی مجھے چھوڑ کر اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی، اتنے پہ آپ واپس تشریف لے آئے، کہا دروازہ کھولو۔ میمونہ کائنات کے سردار سے کہنے لگی نہیں کھولتی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی بندی، مجھے پیشاب آیا تھا، میں اس کے لیے باہر نکلا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے۔ میمونہ کو احساس ندامت ہوا، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ آپ مسکراتے ہوئے آئے اور چوں چارہ بھی نہیں کیا، اف بھی نہیں کیا، اتنا تو کہہ دیتے یہ تو نے کیا بدتمیزی کی، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کنڈی اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں زندگی کیوں برباد ہے؟ کیوں ہم اخلاق کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے؟